آج ہم پاکستان کی اس پیچیدہ اسٹریٹجک پوزیشن پر بات کریں گے، خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں امریکہ اور چین کی کشمکش تقریباً ہر چیز کی سمت متعین کر رہی ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ پاکستان کی حقیقت کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ یعنی پاکستان کے لیے اس کا جغرافیائی محل و وقوع کوئی کتابی بحث نہیں، بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جس میں ہر روز بڑے فیصلے اور خطرات شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے تجزیے میں ہم 5 اہم حصوں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کے جغرافیائی تضاد کو سمجھیں گے، پھر اس کی بڑی معاشی تبدیلی کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے خطرناک توازن کے کھیل کا جائزہ لیں گے، پھر اس کی ٹنل ویژن یعنی یک رخی سوچ کی بات کریں گے، اور آخر میں ملک کے اندر موجودہ بحرانوں پر بات ہوگی۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، جغرافیائی تضاد۔ یہ کہانی اس بات کی ہے کہ کیسے پاکستان کا جغرافیہ ایک ہی وقت میں اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ دیکھیے، اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے 2 پرانے جیو پولیٹیکل نظریات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے میکنڈر کی ہارٹ لینڈ تھیوری، جو کہتی ہے کہ جو بھی یوریشیا کے زمینی خطے کو کنٹرول کرے گا وہی عالمی طاقت بنے گا، اور دوسری ہے اسپائک مین کی رم لینڈ تھیوری، جس کے مطابق یوریشیا کے ساحلی علاقوں پر کنٹرول ہی عالمی طاقت کی اصل چابی ہے۔ یہ زمینی اور بحری طاقت کے درمیان ایک عالمی مقابلہ ہے۔ اب یہیں پر پاکستان کی ایک بہت ہی منفرد پوزیشن سامنے آتی ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان دونوں نظریات کے بیچ میں کھڑا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہارٹ لینڈ یعنی چین اور وسطی ایشیا کی طرف کھنچتا ہے اور خشکی میں گھرے علاقوں کو گرم پانیوں تک راستہ دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ رم لینڈ یعنی بحیرہ عرب اور امریکی بحری طاقت کی طرف کھنچتا ہے، جہاں یہ خلیج فارس کے دہانے پر بیٹھا ہے۔ یہ جو 2 طرفہ کھچاؤ ہے نا، اسی کو جیو پولیٹیکل کرش زون بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسی مشکل صورتحال کے جواب میں پاکستان نے اپنی تقدیر بدلنے کی ایک بہت بڑی کوشش شروع کی ہے، یعنی اپنی قومی توجہ سیکیورٹی سے ہٹا کر معیشت پر لانا۔ یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، جیو پولیٹکس کا مطلب ہے علاقے اور فوجی فائدے کے لیے مقابلہ کرنا، جبکہ جیو اکنامکس کا مطلب ہے اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے لیے معاشی ہتھیاروں جیسے تجارت اور سرمایہ کاری کا استعمال کرنا۔ تو پاکستان کی نئی حکمت عملی قومی طاقت کے لیے معاشی استحکام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور اس نئے ویژن کو باقاعدہ طور پر نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022 ٹو 2026 میں پیش کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی جامع سیکیورٹی دستاویز ہے جس نے سرکاری طور پر معاشی سلامتی کو مرکز میں رکھا اور سیکیورٹی کے تصور کو شہریوں پر مرکوز بنایا۔ اس کا بڑا مقصد پاکستان کو تجارت اور ٹرانزٹ کا ایک ہب بنانا ہے۔ اس معاشی تبدیلی کا جو سب سے بڑا اور ٹھوس منصوبہ ہے وہ ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک، جس کی ابتدائی مالیت $62 ارب تھی۔ یہ پاکستان کی جیو اکنامک عزائم کی سب سے بڑی مثال ہے۔ لیکن سی پیک صرف پاکستان کے لیے اہم نہیں ہے، چین کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ یہ چین کو اس کے ملاقہ مخمصے کا حل دیتا ہے، مطلب بحیرہ عرب تک ایک چھوٹا اور محفوظ زمینی راستہ جو آبنائے ملاقہ جیسے اہم راستے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے چین اس منصوبے کے لیے اتنا پرعزم ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا معاشی منصوبہ اکیلے تو نہیں چل رہا، اس پر باہر سے بہت زبردست دباؤ ہے جو ہمیں ہمارے تیسرے نقطے پر لاتا ہے، وہ خطرناک توازن جو پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مشکل سفارتی کھیل کو اسٹریٹجک ہیجنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں کوئی بھی ملک بڑی طاقتوں کے بیچ میں کسی ایک کو چننے سے گریز کرتا ہے اور اپنی خود مختاری بچاتے ہوئے دونوں سے ہی الگ الگ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف ہے چین کا محور جو پاکستان کا آئرن بردر اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ سی پی ایس سی میں سرمایہ کاری اور فوجی سازو سامان دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے امریکہ کا محور جو IMF کا گیٹ کیپر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ بھی۔ اب دونوں کے ساتھ تعلقات میں فائدے بھی ہیں اور خطرات بھی، جیسے چین پر قرض کا انحصار بڑھنا یا پھر امریکہ کا یہ مطالبہ کہ چین سے دور ہو جاؤ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ ڈوئل ابینڈنمنٹ یعنی دوہرے ترک کیے جانے کا ہے۔ دونوں طاقتوں کو خوش کرنے کی کوشش میں پاکستان یہ خطرہ مول لے رہا ہے کہ وہ کسی کو بھی مطمئن نہ کر پائے، خاص طور پر اب جب کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں لچک بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن شاید پاکستان کے معاشی مستقبل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی باہر کی طاقت نہیں بلکہ اس کی اپنی سیکیورٹی پر مرکوز سوچ ہے۔ اس اہم تصور کو کہتے ہیں ٹنل ویژن ٹریپ یعنی یک رخی سوچ کا جال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی اسٹریٹجک کلچر
روایتی سیکیورٹی خطرات خاص طور پر بھارت سے متعلق میں اس قدر گہرائی میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ ساختی طور پر اپنے معاشی تبدیلی کو پہلی ترجیح بنا ہی نہیں پاتا۔ یہ اقتباس اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ روایتی خطرات کے یہ تصورات بھاری لنگر کی طرح کام کرتے ہیں، جو مہنگائی کم کرنے کے لیے تجارت کھولنے جیسے اہم مواقع کو بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بیکار یا غیر اہم بنا دیتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ سیکیورٹی کا مسئلہ بار بار معاشی ترقی کی راہ میں آ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک منقسم اسٹریٹجک شناخت کی شکل میں، یعنی پاکستان ذہنی طور پر تو جیو اکنامکس کے لیے تیار ہے، لیکن عملی طور پر وہ جیو پالیٹکس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری نقطے پر، جہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اندرونی بحرانوں کا ایک مجموعہ اس پورے جیو پولیٹیکل کھیل کو ہی بے معنی بنانے کا خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اس صورتحال کے لیے خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے پولی کرائسس، یعنی کثیر الجہتی بحران۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں کئی الگ الگ بحران ایک ہی وقت میں چل رہے ہوتے ہیں اور آپس میں مل کر ایک ایسا چیلنج بنا دیتے ہیں جو ان کے انفرادی مسائل سے کئی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ بحران 3 بڑے محاذوں پر ہے۔ پہلا معاشی محاذ ہے، جہاں قرضوں کا بوجھ ملکی خود مختاری کو کھا رہا ہے۔ دوسرا سیکیورٹی کا محاذ ہے، جہاں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسی تنظیموں کے حملے نہ صرف وسائل ضائع کر رہے ہیں بلکہ سرمایہ کاری کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے سنگین ماحولیاتی محاذ ہے، جہاں شدید سیلاب اور پانی کی قلت معیشت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ نئے تنازعات کو بھی ہوا دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندر اور باہر سے بڑھتے ہوئے اس دباؤ کے ساتھ کیا پاکستان کی یہ اسٹریٹجک تبدیلی کامیاب ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ریاست انہی قوتوں کے ہاتھوں بکھر جائے گی جن پر وہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے؟